بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ود ارشد خان۔ کسی ملک کی تباہی کی وجہ اس کا جہاں غریب اور کمزور ہوتا ہے وہیں یہ بھی ہوتا ہے وہ ملک بااثر ترقی یافتہ اور سپر پاورز ممالک جیسی حامل قوتوں کے مسلسل زیر اثر ہوتا ہے، جنہوں نے عالمی سیاست اور معیشت پر اپنا مکمل غلبہ اور کنٹرول رکھنے کی خاطر وہاں پرانے نظام کی بجائے انڈائریکٹ رول کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ کمزور اور غریب ممالک میں غربت، جہالت اور بے روزگاری عام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے ملک دشمن عناصر، اندرونی و بیرونی سازشی لوگ، لالچی و خود غرض افراد آسانی سے مل جاتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر یہاں جمہوریت کے نام کا تڑکا لگا کر اپنی من مرضی کا سیاسی و افسرشاہی ڈھانچہ تیار کر لیتے ہیں۔ ان کے ایجنڈے کے عین مطابق ان کے مفادات و اغراض کو برابر تحفظ دیتے ملک کا آئین و قانون تیار کریں، آسانی سے اس میں ترمیم یا تنسیخ بھی کر سکیں۔ ایسا جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے خوبصورت لبادے میں اوڑھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ملک کے آئین و قانون، ترمیم و تنسیق کے معاملات، اقتدار کے ایوانوں میں موجود اہم شخصیات، عام و خاص، بڑے اور اہم سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں اہم عہدوں پر موجود افسرشاہی اور ان کی اہلیت و کردار پر ایک نظر ڈالی جائے تو سب کچھ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ایک حرف کی سچائی صداقی گواہی دے گا کہ ہمارا حال کیسا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہاں آئین و قانون کو موم کی گڑیا سمجھا جاتا ہے، جسے جب جس وقت جیسے چاہے کوئی اپنے فائدے اور حق میں بدل ڈالے، اس میں ترمیم اور تنسیق کر لے۔ ملک عزیز میں یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ معزز اسمبلیوں میں بیٹھے نمائندوں کی اکثریت نہ تو صادق اور امین ہے اور نہ ہی اپنے منصب کی حقیقی اہلیت رکھتی ہے۔ بیرون ملک میں بھی ان کے سربراہان کے سیاہ کارناموں، لوٹ مار، رشوت ستانی اور نااہلی کی داستانیں ہر زبان زد عام ہیں۔ ہمارے ملک کے تمام اہم قومی اداروں میں اعلیٰ سرکاری عہدوں پر کرپٹ اور نااہل افسران چن کر ملک کی خزانہ اور دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کچھ ادارے مکمل تباہ ہو چکے اور کچھ ہونے جا رہے ہیں۔ رشوت ستانی کا انتہا دیکھیے، ملک کے اعلیٰ ترین عہدے سے لے کر چپڑاسی تک ہر فرد ملکی خزانے اور ملکی وسائل کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ اس کا انسداد کرنے والے تمام ادارے اور ان میں تعینات افسران و عملہ اپنے فرائض منصبی سے ہٹ کر الٹا ان کی مدد اور ان کو تحفظ دینے میں مصروف ہیں۔ ہمارے اعلیٰ ترین ایوان اور اقتدار میں بیٹھے افراد نے اسی مقصد کے لیے ان کو چن کر لگایا ہے، وہ ملکی خزانے کو لوٹنے اور لٹانے کے عمل کو بلا روک ٹوک جاری رکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لا آرڈر نافذ کرنے والے ادارے، ان کے افسران و عملہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے نام نہاد عوامی نمائندوں اور ان کے اعلیٰ کار پسندیدہ سرکاری افسران، ان کے فیملی ممبران یا دوست احباب کی رشوت ستانی، بدعمالیوں کے مقدمات کی تشریح سے لے کر عدالتوں میں سماعت کے عمل تک ان کو قانون کی گرفت میں لانے اور قرار واقعی سزا لانے کی بجائے ان کو ہر سطح پر تحفظ دینے اور بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ یہ ملک سیاسی و معاشی طور مضبوط ہونے کی بجائے تنزلی کا شکار ہے، آئے روز تباہی و بربادی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں محب وطن اور اہل قیادت کا مکمل فقدان ہے، ملک کی معیشت تباہ حال ہے، قتل و غارت گری اور لا قانونیت کا دورہ ہے۔ ملک کے حکمرانوں اور کرتا دھرتا شخصیات میں ویسی احساس ضیاء نہیں رہا۔ معزز پارلیمنٹ میں بیٹھے ارکان اسمبلی کی اکثریت ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، رایا کے اصلی حقیقی و درد سے ناآشنا، ملک کو موجودہ بدترین حالات سے نکالنے اور بچانے کے لیے اپنے سے کسی کے خلاف بھی کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا اسمبلیوں میں بھرپور دفاع اور حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسی سیاسی ابتر حالت کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے ہمارا ملک صحیح معنوں میں جمہوریت اور اس کے ثمرات سے مستفید ہونے کی بجائے تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے، اور اوپر سے ستم ظریفی دیکھیے، ہمارا آئین و قانون بھی اس میں بہتری اور اچھائی لانے سے یکسر قاصر ہے۔
اہل عقل و دانش مسلسل چیخ چیخ کر پکار کر کہتے ہیں، عقل کے ناخن لو، اپنے میں سدھار لو، مگر ہمارے ارباب اپنے اقتدار و اختیار کے نشے میں ڈوبے ہوئے اتنے مگن ہیں کہ ان کے کانوں پر جوں نہیں رنگتی، وہ اس حوالے سے کچھ سننا بھی اپنی توہین گراتے ہیں۔ تباہ ہونے کو خود تیار مگر خود سے سمجھنے کی طرف ذرا بھی راغب نہیں، یہی چیز خوشحال و مستقیم پاکستان کی راہوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی، ہماری مسلسل جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، ہمیں بیرون دنیا جا کر ہمسائی کا موجب بنا رہی ہے، ہمارے ملک کی تشخص کی دھجیاں بکھیری ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے آنے والے کال پر سوالیہ نشان بنے، منہ چڑھائے ہمارے یہی مذاق بنا رہی ہے، ہمارے وجود کو مسلسل پستی کی جانب دھکیل رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، بڑے پھولے اور ہمارے ملک کا نام بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو، تو ہمیں ان عوامل پر کام کرنا ہوگا، تبھی وہ کامیابی ملے گی جس کی تمنا ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔